تو میرے بھائیوں آپ کو یہی جواب ملے گا کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ قرآن نے بھی اللہ نے کہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے مومنوں، اے لوگوں سنو کہ ان تمام چیزوں کا پالنہار اللہ ہے، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور انسان کے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ انسان ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث لا يدخل النار الا شقی قیل یا رسول اللہ ومن الشقی قال من لم يعمل للہ بطاعۃ ولم يترک لہ بمعصیہ، رواہ البخاری۔ حاضرین پاک جمعہ، اولاً اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، حمد و ثناء، کبریائی، بڑائی ہمہ وقت بیان کرنا ہم تمام کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ جو ہم سب کا خالق، مالک، مربی، محسن اور پالنہار ہے، اور جو ہر طرح کی عیوب و نقوص سے مبرہ اور منزہ ہیں۔ بعدہ ان کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء و رسول پر درود و سلام، بالخصوص جناب اکرم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم پر درود و سلام، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ مسنون خطبہ کے بعد قرآن مقدس کی آیت پڑھی گئی ہے، احادیث نبویہ بھی پڑھی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی قرآن کی آیات و احادیث نبویہ کی روشنی میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعائے خیر کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں حق کہنے، آپ کو حق سننے اور حق کے تحت عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت بخشے، آمین۔ میرے عزیز بھائیوں، مختصر وقت میں میں چاہتا ہوں کہ بہت بہترین اور قیمتی باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، موضوع وضاحت کر دوں تاکہ آپ کے سامنے بات آ جائے۔ اطاعت اور اتباع، اطاعت رسول اور اتباع رسول ضروری ہے۔ آج ہم بارہا سنتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اتباع کرو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی فرما برداری کرو۔ ہم جلسوں میں مقررین کی زبان سے ہم سنتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، کیا ہے اطاعت؟ کیا ہے اتباع؟ کیا ہے؟ سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ اطاعت کہتے ہیں تسلیم کر لینا، مان لینا، تسلیم کر لینا، مان لینا۔ یعنی جب کوئی ہمیں کوئی بات کہتا ہے، اگر ہم ان کی باتوں سے متفق ہو جاتے ہیں، ان کی بات کو اگر سچ مانتے ہیں،
اور مان لینے کے بعد اس کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ اتباع کیا ہے؟ اتباع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا، اپنے قدم کو آگے بڑھانا، اسی کو کہتے ہیں اتباع رسول اور اطاعت رسول، یعنی رسول کی کہی ہوئی باتوں کو ماننا اور رسول کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل بھی کرنا، اطاعت رسول اور اتباع رسول۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ولا تبطلوا اعمالکم، اور تم اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ کیا معنی نکلا کہ اگر ہم اللہ کی اور رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، رسول کی باتوں کو نہیں مانیں گے، اللہ کی باتوں کو اگر نہیں مانیں گے تو بعد باقی سارے اعمال ہمارے لیے بیکار ہے، بے فائدہ ہے۔ تو ضروری ہے کہ رسول کی بھی اطاعت کریں، اللہ کی بھی اطاعت کریں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں بھی پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کا رام کہ اے مومنو، اے میرے بندو سنو، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی باتوں کو مانو، اور رسول کی باتوں کو مان کر ہم اس کے پیچھے پیچھے چلنے کو اللہ رب العالمین ہمیں کہہ رہا ہے۔ اطاعت بھی ضروری ہے اور اتباع بھی ضروری ہے، دونوں ضروری ہے۔ آج بہت سارے لوگ جو اطاعت کر لیتے ہیں، اتباع نہیں ہو پاتا ہے۔ اطاعت اور اتباع بیک وقت ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی سے کہہ دوں کہ بھائی صاحب اللہ نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، تو ہر مسلمان یہ مان جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کیا ہے، مان تو لے گا، کلمہ ہے مان تو لے گا، قرآن نازل اللہ نے کیا مان تو لے گا، لیکن ہم مانیں گے نہیں، اتباع ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اطاعت تو کر رہے ہیں، اتباع ہم چھوڑ رہے ہیں، تو کہاں کامیاب ہو پا رہے ہیں؟ کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اطاعت بھی کریں اور اتباع بھی کریں۔ مثال کے طور پر میں گھر بنا رہا ہوں، ایک مستری کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، مستری کے پاس میں شام کو جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بھائی صاحب، مستری صاحب، کل صبح آپ کو میرا گھر جانا ہے اور جانے کے بعد میرا کام ہے اس کو مکمل کر دیجیے گا، ساتھ میں مزدور بھی لے جائیے گا۔ رات میں بات ہو جاتی ہے، مستری بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں لیتا ہوں، میں جاؤں گا۔ وہ سمجھ لیجیے اطاعت کر لیا ہے، میری اطاعت اس نے کی، لیکن جب صبح ہو جاتی ہے، صبح ہو جاتی ہے، 8 بج جاتا ہے، 9 بج جاتا ہے، 10 بج جاتا ہے، وہ کام تک نہیں پہنچتا، کام کرنے کے لیے میرے گھر تک نہیں پہنچتا ہے، اپنی قدم کو آگے نہیں بڑھاتا ہے، پیچھے پیچھے نہیں چلتا، میرے پاس نہیں آتا ہے۔ کام جب کرنے کے لیے نہیں آتا تو کیا اطاعت میں کامیاب، اتباع میں کامیاب؟ میرے بھائیوں، رات میں تو ہم سے بات ہو گئی ہے کہ کل صبح ہو جائے گی، میں کام کرنے کے لیے آپ کے گھر جاؤں گا۔ صبح میں انتظار کے اوپر انتظار کر رہا ہوں کہ آج مستری میرے گھر میں کیوں نہیں پہنچ رہا ہے، 8 بج گیا، 9 بج گیا، ابھی تک میرے گھر نہیں پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، گویا اس نے رات میں تو میری باتوں کو مان لی تھی، میں اس کا گھر گیا، میری بات تو اس نے مانی، اس نے اطاعت تو کیا، لیکن صبح ہو گئی تو اتباع سے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ شام ہو جاتا ہے، پھر وہ مزدوری لینے کے لیے میرے گھر آتا ہے، اور اگر کہتا ہے کہ بھائی صاحب کل رات میں میرے سے بات ہو گئی تھی، بات پکی ہو گئی تھی، میں آپ کے گھر میں مزدوری کروں گا، آپ ہمیں مزدوری دے دیجئے۔ بھلا بتائیے کہ کوئی انسان اس بندے کو مزدوری دینے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں، قطعاً نہیں، بلکہ الٹا اسے ڈانٹے گا، پھٹکارے گا اور کہے گا تم نے تو میری بات مان لی تھی، اے بندہ، اے شخص، اگر تو میری بات اس وقت نہ مان لیتا، اگر میری بات نہ مان لیتا تو ہو سکتا ہے کہ میں دوسرے لوگوں کو کہہ کر میرے گھر کا کام شروع کروا دیتا۔ اس وقت پھٹکارے گا، گویا اس نے مان تو لیا تھا لیکن کام نہیں ہوا تو مزدوری نہیں دیں گے۔ بہو وہی ہے اطاعت اور اتباع۔ میرے بھائیوں، قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، قرآن تو ہم سنتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی کو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم،
आए मोमिनो, तुम अपने आमाल को बर्बाद ना करो अल्लाह की नाफरमानी करके और रसूल की नाफरमानी करके, तुम अपने आमाल को बर्बाद ना करो। आप अब गौर कीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक ना जाने हम अल्लाह और उसके रसूल की ना जाने कितनी नाफरमानी कर रहे हैं। हमारे दिल के अंदर एहसास तक नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह ने हमें क्यों भेजा है। मेरे भाइयों, अगर किसी से सवाल किया जाए कि ये आसमान को किसने बनाया, तो वो जवाब दे देगा अल्लाह। ज़मीन किसने बनाई, तो वो जवाब देगा अल्लाह। ये दुनिया के अंदर सरसब्ज़ व शादाब है, किसने बनाया, तो अल्लाह। ये दुनिया के अंदर पानी कौन दे रहा है, कहेगा अल्लाह। मेरे भाइयों, हर इंसान से यही जवाब मिलेगा आपको कि सबका खालिक अल्लाह है, सबका पैदा करने वाला अल्लाह है। फिर अगला सवाल अगर उनसे कहेंगे कि इन तमाम चीज़ों को अल्लाह ने किसके लिए बनाया, तो आपको यही जवाब मिलेगा कि इन तमाम चीज़ों को अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया है। आसमान भी इंसान के लिए, ज़मीन भी इंसान के लिए, ये पेड़ पौधा भी इंसान के लिए, ये जानवरों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के लिए पैदा फरमाया है। मेरे भाइयों, अगर इंसान से कहा जाए कि किसके लिए, तो इंसान यही जवाब देगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तमाम चीज़ों को अपने लिए नहीं बल्कि इंसान के नफ़ा के लिए पैदा फरमाया है। और दूसरा सवाल करेंगे कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तमाम चीज़ों को इंसान के लिए बनाया है, तो याद रखो कि अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया है। इंसान को किस लिए पैदा फरमाया है, तो मेरे भाइयों आपको यही जवाब मिलेगा कि अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। कुरान ने भी अल्लाह ने कहा है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मोमिनो, ऐ लोगों सुनो कि इन तमाम चीज़ों का पालनहार अल्लाह है, इन तमाम चीज़ों को पैदा करने वाला अल्लाह है। इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया और इंसान के लिए इन तमाम चीज़ों को पैदा किया। इंसान के ऊपर अल्लाह का एक हक बनता है कि हम उसकी इताअत करें, उसकी इत्तिबा करें। और याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना मकसद को वाज़े किया है कि हमने इंसान को पैदा किया सिर्फ अपनी इबादत और बंदगी के लिए। और गौर कीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक न जाने हम अल्लाह की कितनी नाफरमानी कर रहे हैं। आप गौर कीजिए, अगर गिनना चाहेंगे, शुमार करना चाहेंगे, इतनी नाफरमानियाँ हो जाती हैं और दिल के अंदर एहसास तक नहीं होता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमें जवाब भी देना होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह का मकसद हम खो बैठे हैं, भूल गए हैं। कल क़यामत के दिन हमें मुआखज़ा और गिरफ्त होगी, पकड़ होगी। कुरान तो हम मानते हैं कि अल्लाह का कलाम है, हर इंसान जानता है कि मिन जानिबि अल्लाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये नाजिल की गई किताब है। मेरे भाइयों, मानते तो हैं, लेकिन किताब के अंदर जो लिखी हुई बातें हैं उसके ऊपर अमल करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। कुरान तो तिलावत करते हैं लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। कुरान को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कुरान की हर आयत या कई आयतों को छोड़ कर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्तन फ़वक्तन ये फरमाया।